بھائی یہ حملے پہ حملے کیے جا رہے ہیں، مگر اللہ بھی اپنی طاقت دکھاتا ہے کہ امریکہ نے جس ملک کو چیلنج کیا اس پہ حملہ کر دیا۔ عراق کو چیلنج کیا، عراق پہ حملہ کیا، عراق پہ چیلنج کیا، عراق پہ حملہ کیا۔ افغانستان کو چیلنج کیا، افغانستان پہ حملہ کیا۔ بوسنیا کو چیلنج کیا، بوسنیا پہ حملہ کر دیا۔ مگر آج تک کئی صدی گزر گئے، ایران کو چیلنج کرتا رہا، آج تک ایران کے سامنے نہیں آیا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور مقابلے پہ علی خامنہئی کھڑا ہے۔ یہ وہ سانپ ہے امریکہ کہ جس کی آستین میں پلتا ہے اسی کو ڈستا ہے۔ ارے صدام حسین کو تم نے پالا اور پالنے کے بعد تم نے ہی اسے مروا دیا، مگر تم بھول گئے عراق میں فرق ہے، ایران میں فرق ہے۔ عراق میں صدام حسین تھا، ایران میں اولاد حسین ہے۔ یہاں اولاد حسین ہے، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ایران ہو کر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس سرزمین پر حملہ کر دے، اس لیے کہ یہ میرا اور عقیدہ ایمان نہیں ہے، میری دلیل ہے۔ بھائی آج بھی ہر مسلمان جب اپنے گھروں سے نکلتا ہے تو اس کے بازوؤں میں کیا باندھا جاتا ہے؟ کیا امام ضامن باندھا جاتا ہے؟ کس لیے باندھا جاتا ہے؟ کیا جہاں بھی جائے گا ہر حملے سے محفوظ رہے گا، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ ارے تجھے نہیں معلوم جس کا نام ہمارے ہاتھوں میں بنا ہے اس کا روضہ ایران میں ہے۔ جس کا سکہ ہمارے ہاتھوں میں بندھا ہے اس کا روضہ ایران میں ہے۔ اور سن لو، آج یہ بھی بات کہہ رہا ہوں میں، چاہے شیعہ ہو یا سنی، کوئی ناراض ہو فرق نہیں پڑتا۔ اس موجودہ دور میں جو موجودہ ایران کا دشمن ہے وہ اصل میں ایمان کا دشمن ہے۔ اور میں دعوے بے دلیل نہیں کرتا، میں جب تک ایران نہیں گیا تھا میں نے یہی سن رکھا تھا، بھائی میں نے یہی سنا تھا ایران میں ولایت فقیہ ہے، ایران میں ولایت فقیہ ہے، ایران میں ولایت فقیہ نافذ ہے۔ مگر جب میں ایران گیا تو مجھے معلوم پڑا ایران میں ولایت فقیہ نہیں نافذ ہے، ایران میں ولایت علی نافذ ہے۔ اور بس آخری بات، اور میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں، یہ دعوے میں ایسے ہی نہیں کر رہا، ہواؤں میں تیر نہیں چلاتے ہیں ہم علی والے ہیں، کلیجہ دیکھ کر تیر چلاتے ہیں، یہاں وہاں تیر نہیں چلاتے۔ میں نے کیسے کہہ دیا کہ ایران ایمان کا حصہ ہے، ایران حق کی طرف ہے؟ اس لیے کہ یہ میرے مولا کی حدیث ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی زمانہ ایسا آئے کہ جب حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو یہ دیکھنا ساری باطل طاقتیں کس کے خلاف کھڑی ہے، تو میں نے دیکھا امریکہ، اسرائیل۔ اللہ کم ہی لوگوں کو قیادت سے نوازتا ہے، مگر میں اس بات سے قطعاً بھی ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ کسی کے باپ کے منبر پہ نہیں بیٹھا ہوں، حسین کے بابا کے منبر پہ بیٹھا ہوں۔ یہ مجھے فون پہ فون آ رہے، مولانا آپ شیعوں کے بیچ جا رہے ہیں، آپ شیعوں کی مجلس میں پڑھ رہے ہیں، آپ شیعوں کے جلسوں میں جا رہے ہیں۔ کہا ہاں یہ حکم ہے ہمارے علماء کا، یہ حکم ہے میرے نبی کا کہ ولا تفرقوا، تفرقہ ختم کرو، آپس میں اتحاد قائم کرو۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج شیعہ سنی اتحاد کا دشمن کون ہے؟ شیعہ سنی اتحاد کی مخالفت اگر شیعہ کرے تو سمجھ لیجئے وہ شیعہ نہیں ہے، اگر سنی کرے تو سمجھ لیجئے وہ سنی نہیں ہے۔ شیعہ سنی اتحاد سے سب سے زیادہ پرابلم شیطان کو ہے۔
میں حدیثوں کا ایک انبار کھڑا کر سکتا ہوں کہ ائمہ معصومین اور ائمہ اہل بیت طاہرین کی اقوال سے میں کٹ ملا کچھ بھی بولے مجھے کیا فرق ہے؟ مجھے تو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ شیر خدا کیا بولے، چاہے شیعہ ملا بولے چاہے سنی ملا بولے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا مولا کیا کہہ کے گیا۔ انبار لگا دوں گا میں تاریخوں کی اسی امام بارگاہ میں، مولا کے بارگاہ سے بول رہا ہوں ان کی عطاؤں پہ بھروسہ کر کے، انبار لگا دوں گا تاریخوں کی حدیثوں کی، ثابت کر دوں گا کہ کسی امام نے کہا کہ آپس میں تفرقہ قائم کرو۔ دونوں شہزادے امامین سیدین نیرین ثقلین حسنین شریفین قبلتین، ایک نے جنگ کی ایک نے صلح کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کے مزاجوں میں فرق تھا۔ اگر حسن کی جگہ حسین رہتے تو صلح کرتے، حسین کی جگہ حسن رہتے تو جنگ کرتے۔ جا کے مولا سے پوچھو مولا آپ نے اتحاد کیوں کی؟ اتحاد کا صلح کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مولا نے بیعت کر لی۔ امام حسن سے پہلے تو ان کے نانا نے صلح کی تھی کفاروں سے، ابو لہب سے، ابو جہل سے، ابو سفیان سے۔ تو کیا مطلب ہے کہ ابو سفیان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تھی؟ اگر مولا اٹھا لیتے تلوار تو کس کی حکومت تھی کہ مولا سے مسند چھین لیتا؟ کبھی سوچا ہے کہ مولا نے ذوالفقار کو نیام میں کیوں رکھا؟ سوچا ہے کبھی؟ تم مولا سے بڑے مولا کے چاہنے والے ہو۔ اگر امت میں تفرقہ مقصود نہ ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی، کسی ماں نے وہ اولاد نہیں جنا کہ علی کی تلوار کے سامنے آ جائے، اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے دیکھ لیا تھا کہ علی کے سامنے اور علی کی تلوار کے سامنے اچھے اچھے ننگے ہو جاتے ہیں۔ جب مولانا کلب جواد صاحب نے مجھے اس اچرے کے لیے کہا تو میں نے لبیک کہا، کیونکہ ہندوستان میں آج ایسی کوئی دوسری قیادت نہیں ہے۔ لکھنؤ والوں اپنے نصیبوں پر ناز کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے تمہیں کلب جواد صاحب جیسی قیادت عطا کی ہے۔ کچھ منافق ایسا نہ ہو کہ بعد میں کہیں کہ کلب جواد صاحب کو امپریس کرنے کے لیے مولانا شبیر پڑھ رہے تھے۔ جا بچپن سے جا کر میری تقریر اٹھا کر دیکھ لے، میں نے سوائے اہل بیت کے آج تک کسی کو امپریس نہیں کیا۔ امپریس وہ کرے جو جلسوں کا لالچی ہو، امپریس وہ کرے جو محفلوں کا لالچی ہو۔ اللہ نے شبیر کو پیدا ہی کیا ہے ذکر حسین کرنے کے لیے۔ مجھے تو صرف اہل بیت سے مقصود ہے۔ اگر امپریس کرنا ہوتا تو میں کبھی یہاں آتا ہی نہیں۔ میجورٹی سنیوں کی ہے، میں ان کو امپریس کرتا؟ یہاں کیوں آتا اقلیت میں؟ میں نے کہا کہ میں اپنے حسینی بھائیوں کے پاس جا رہا ہوں، جس 12 امام کو وہ مانتے ہیں اسی 12 امام کو میں مانتا ہوں۔